روزے کا مقصد بھوک اور پیاس کاٹنا نہیں ہے، یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ مہینہ ایسا ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس کا رزق زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ خرچہ کم نہیں ہوتا، اس میں تو خرچہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ اس لیے نہیں ہے۔ تو پھر مقصد کیا روزے کا؟ بھوک اور پیاس کا مقصد کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، اتقاء کا نور تمہیں نصیب ہو، تقوی کا نور نصیب ہو۔ اور تقوی کیا ہے؟ محتاط زندگی گزارنا، کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام سے ہٹ کر نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح زندگی گزاری جائے کہ دامن کہیں داغدار نہ ہونے۔ رہو دنیا میں، ترک دنیا کا نام دین نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھے۔ ہمارا دین ترک دنیا کا درس نہیں دیتا، لیکن غرق دنیا سے بھی بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ ترک دنیا بھی نہ کرو اور غرق دنیا بھی نہ ہو جاؤ۔ اب اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں روزے سے تمہیں تقویٰ دوں گا، نسخہ ہاتھ میں آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے سے تقویٰ کیسے ملتا ہے؟ صحیح حدیث میں ہے، بخاری ہے، اذا جاء رمضان سلسلت الشیاطین، جب ماہ سیام رمضان المبارک آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ شیاطین جکڑ دیے گئے، تبھی تو مساجد کے دروازے کھل گئے، تبھی تو نماز کا رجحان پیدا ہوا، صدقہ و خیرات کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر مزید نرمی پیدا ہوئی۔ جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے تراویح کے لیے بھی کھڑے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان بند گیا۔ لیکن کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ کیوں؟ نفس موجود ہے۔ نیکی کا ماحول اس لیے پیدا ہوا کہ شیطان بند گیا، بدی پھر بھی موجود ہے اس لیے کہ نفس موجود ہے۔ اب ہمارا کام ویسے آسان ہو گیا کہ پہلے تنہا جان کو 2 دشمنوں کے مقابلے میں رہنا تھا اور جان لڑ نہیں پاتی تھی، اب دشمن ایک ہو گیا، ایک بندہ ہوا ہے۔ اب صرف جو ہے وہ ہم نے لڑنا ہے نفس سے، شیطان تو بندہ ہوا ہے۔ اب نفس سے کیسے لڑیں گے؟ بھوک سے نفس پوج مردہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے دیر نہ کرے۔ اگر مالی استطاعت ہے، مناسب رشتہ مل گیا ہے تو دیر کاہے کی، نکاح کر لے۔ اور فرمایا اس لیے کہ نکاح نظروں کا بھی محافظ ہے اور تمہاری پارسائی کا بھی محافظ ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر طاقت نہیں ہے، کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہا، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ، تو کثرت کے ساتھ روزے رکھو۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ روزے قاطع شہوات ہیں، گناہوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو بھوک نفس کی تہذیب کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ روزے سے نصیب ہوتی ہے۔ دوسری چیز، ہر وقت بولتے جانا اور بولتے ہی رہنا۔ جو کثرت کے ساتھ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ خاموشی میں نجات رکھی گئی ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جو پکڑے جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ حضور نے زبان کو پکڑ کے کہا کہ لوگ اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، اس لیے اپنے لہجوں کو کنٹرول کیجئے، اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے، یہ تہذیب نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور تیسری بات، العافیت فی العزلہ، عافیت تو عزلت میں ہے، تنہائی میں ہے۔ لوگوں میں جانا، لوگوں سے میل ملاپ اور اختلاط جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزمائشیں ہوں گی۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو دینی ضرورت کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے، ضرور لوگوں سے ربط رکھیں، لیکن ربط پورا پورا رکھیں، لیکن ربط بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ فرمایا تمہارا کھانا متقی کے علاوہ نہ کھائے کوئی، یعنی جس کی تم دعوت کرو وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ربط رکھو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے نیکی ملے گی، برے لوگوں کی صحبت کے ساتھ بیٹھو گے تو برائی ملے گی۔ تو آئیے میں اور آپ روزے کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ رکھنے کا عزم کریں۔ فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ اور جھوٹے امور ترک نہیں کیے اس کے بھوکے اور پیاس سے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مرضی کیا ہے کہ روزہ تمہارے نفس کی تہذیب کا ضامن بن جائے، تمہارے باطن کی ستھرائی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ ماہ سیام آیا اور چلا گیا، کسی کی زندگی میں 40 رمضان گزر گئے، کسی کی زندگی میں 50 رمضان المبارک گزر گئے، لیکن جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا اور پورا مہینہ روزے رکھے، تراویح پڑھی، لیکن اندر کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ رمضان کے بعد جہاں کھڑا تھا پھر وہیں کھڑا ہو گیا آ کے، تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ اپنی پناہیں دے، امان دے، حفاظتوں کا حصار دے۔